ہوا ہے, کیسز بھی نہیں لگ رہے. اب کل سپریم کورٹ میں جو علی رضا کا کیس گیا ہے 2 سال سے اس کو 9 مئی کے کیس کے اندر کیا ہوا تھا, وہاں پتہ چلا کہ جس پولیس والے کے اوپر زخمی ہونے کا اس کے اوپر الزام تھا اس کا تو نام ہی نہیں تھا FIR میں. وہ 2 سال کے بعد سپریم کورٹ میں بے گناہ بیچارہ ثابت ہو اور وہ جیل سے باہر آئے. تو یہ تو 9 مئی کی حیثیت ہے, یہ 26 نومبر کی حیثیت ہے, یہ ہماری جوڈیشری سسٹم کی حیثیت ہے کہ ایک سمپل ضمانت کے لیے بھی آپ کو سپریم کورٹ جانا پڑتا ہے اور اس کے بعد اگلے تھانے کی پولیس, اگلے ڈسٹرکٹ کی پولیس کھڑی ہوتی ہے پکڑنے کے لیے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں عدالت کے تو دروازے بند ہیں, لیکن پھر بھی PTI کہتی ہے کہ عمران خان جو عید ہے وہ بنی گالہ میں گزاریں گے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اصولی طور پر تو خان صاحب کو رہائی ہو جانا چاہیے نا, کیونکہ بے گناہ اور جھوٹے ہیں. خان صاحب کے اوپر کیس ہے, خان صاحب بے گناہ اور کیسز سارے کے سارے جھوٹے ہیں. بشرا بی بی صاحبہ اس گرمی کی شدت میں حبس میں جیل کے اندر بے ہوش ہو گئی تھی, عادی مجرم تو نہیں ہے. خان صاحب ایکس پرائم منسٹر ہیں اور سب کو پتہ ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. تو ہم یہ جدوجہد کریں ضرور کریں گے, ہم تو انصاف کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں گے, لیکن انصاف اور آئین اور قانون یہ ہے کہ آپ خان صاحب کو اور بشرا بی بی صاحبہ کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو رہا کریں کیونکہ وہ سب بے گناہ ہیں. تو اس طرف یہ ایک مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, احتجاج کی بات ہو رہی ہے, تو کس طرح عمران خان باہر آئیں گے, احتجاج سے یا مذاکرات سے؟ دیکھیں, جب آپ کے کورٹ میں کیسز نہ لگ رہے ہو, آپ کو انصاف نہ مل رہا ہو, آپ کو 2 سال کے اندر ثبوت کے بغیر آپ کو بے گناہ جیلوں کے اندر رکھا ہوا ہو, آپ کو ضمانت کے لیے بھی سپریم کورٹ جانا پڑا, تو آپ مجھے بتائیں اس کے بعد ہمارے پاس کیا آپشن بچتی ہے؟ میرا اپنا یہی سوال ہے, اس کے بعد ہمارے پاس کیا آپشن بچتی ہے؟ تو ایسے احتجاج سے عمران خان باہر آ جائیں گے؟ دیکھیں, انسان کوشش کر سکتا ہے, مدد اللہ تعالیٰ کرتا ہے. انسان کوشش کرتا ہے, ہمیشہ پرامن احتجاج کرتے ہیں, پرامن اپنی آواز اٹھاتے ہیں, چاہے آئین قانون کی پاسداری کے لیے ہو, بے گناہ لوگوں کے لیے ہو. 26 نومبر کو جیسے ہمارے لوگوں کو گولیاں ماری گئی, یا الیکشن چوری کرنے کے لیے, یا 26 ترمیم کے بعد جوڈیشری کو انڈرمائن کیا گیا ہو, یا PK ایکٹ کے ذریعے آپ لوگوں کا گلا دبانے کی کوشش کی گئی ہو, ہر صورت میں پاکستان تحریک انصاف حق کے لیے آواز بلند کرتی ہے. یہ کوئی 2 جمع 2 4 نہیں ہوتا, کوئی خاص میتھمیٹکس نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ابھی رزلٹ نکل آئے گا. لیکن قوم یہ ضرور یاد رکھے گی کہ عمران خان بھی حق کے اوپر کھڑے تھے اور ان کے ساتھی بھی اور ان کی پارٹی بھی حق کے لیے کھڑے تھے, اور ہم یہ تھے جو حق کے لیے آواز اٹھاتے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں پارٹی حق کے لیے کھڑی ہے, لیکن کل عمران خان صاحب نے کہا کہ جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں ان کے لیے اب جگہ نہیں ہے, تو وکٹ کے دونوں طرف پارٹی میں سے کون کھیل رہا ہے؟ دیکھیے, میری بات سنیں, خان صاحب ہمارے بڑے ہیں, ہم خان صاحب کے ووٹ کے بغیر کونسلر بھی نہیں بن سکتے. خان صاحب کا نظریہ بڑا ہے, خان صاحب کی قربانی بڑی ہے, خان صاحف اپنے سب لوگوں کو جانتے ہیں. اس لیے جب خان صاحب باہر آئیں گے وہ سب کا فیصلہ خود کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہمارا فرض ہے حق کے لیے کھڑے ہونا. میں ایک بات بتاؤں, خان صاحب جب باہر آئیں گے نا, ہم جیسے لوگوں کے لیے وہ ڈھال ہوں گے, کیونکہ ہمارا تو اور کوئی سیاست میں والی وارث نہیں ہے نظریے کے علاوہ, خان کے علاوہ. تو خان ہی ہمیں بچا سکتے ہیں, خان ہی آئے گا. ہم تو باقی کوشش ہی کر سکتے ہیں, سوالوں کے جواب بھی دے سکتے ہیں, کوشش کر سکتے ہیں. خان صاحب نے کہا ہے کہ تمام لیڈرشپ اپنے اپنے صوبوں میں احتجاج کرے گی. میڈم زرتاج گل کا تعلق پنجاب سے ہے, کیا میڈم زرتاج گل لاہور میں جا کے احتجاج کرے گی؟ دیکھیں, جب بھی پارٹی کے اوپر کڑا وقت آیا ہے, رجیم چینج کے بعد جب ضمیر خریدنے کی کوشش کی گئی تو ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے. جب 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے, جب لوگ چھوڑ کے بھاگ گئے مشکل وقت میں, ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے. جب 26 ترمیم میں لوگوں کے ماں بہنیں بیٹیوں کو اغوا کیا گیا, تب بھی ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے. آج بھی جب بھی خان صاحب حکم کریں گے اپنے علاقوں سے ووٹ لیں, وہاں حق کی آواز لڑیں گے. باقی 58-60 FIR ہے وہ تو ویسے ہی بھگتتے رہتے, تو اور بھگت لیں گے, کوئی بات نہیں. میڈم, تخت پنجاب پہ جس کا راج ہے مریم نواز کا, تو جس طرح ظلم کیا جا رہا ہے پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرشپ پہ, ورکر پہ, تو کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت پنجاب میں نکلنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیں, ایک ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ ہے جو میر شرافت علی سے ہار چکی ہے, اس کا تو بیان ہی ہے جھوٹا, صفاق مجرم کی طرح وہ بہیو کرتی ہے, غنڈہ گردوں کی طرح. آپ مجھے خود بتا دیں کہ وہ خود کہہ رہی ہے کہ یہ جو 9 مئی والے ہیں انہوں نے زیادہ نقصان کیا ہے, یعنی وہ ہمارے بارے میں بات کر رہی ہیں. اور وہ کہہ رہی ہے کہ جو مودی نے 51 لوگ ہمارے ملک کے اندر شب خون مار کر رات کے اندھیرے میں حملہ کر کے شہید کیے ہیں کلگام واقعے بعد, وہ کہہ رہی ہے کہ مودی نے ٹھیک کیا ہے. تو 51 شہداء کی وہ توہین ہے. تو جو عورت نریندر مودی کو اپنے انکل کو کلین چٹ دے دے اور پاکستان تحریک انصاف کو مورد الزام ٹھہرا دے, تو میں اس کی مینٹلٹی کے اوپر صرف افسوس ہی کر سکتی ہوں.